بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا اتضح ما تقدم وجب علينا توضيح معنى كون القطع طريقا ذاتيا وهو كل البحث عن حجية القطع وما وراءه من الكلام فكله حضور. عليكم السلام ورحمة الله وعليه فنقول. بحث ہماری چل رہی تھی کہ قطع کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ بعض علماء نے قطع کو ظن کے اوپر جو ہے وہ قیاس کیا، چنانچہ بتایا انہوں نے کہا کہ قطع میں بھی دو جہتیں ہیں، جس طریقے سے ظن میں دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک جہت جو کیا ہے وجوب مطابعت کی، اور دوسری اس کی جو ہے وہ طریقیت جو ہے وہ ذاتی ہے. یہ دو باتیں کی تھی. مصنف نے آخر میں کہا کہ یہ کہنا کہ قطع کی جو ہے وہ طریقیت ذاتی ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ قطع اور پھر اس کی مطابعت جو ہے وہ واجب ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی نام ہے، ایک ہی شے ہے کہ جس کو دو تعبیر سے جو ہے کیا کیا ہے معبر کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ کہنا کہ قطع وہ ہے کہ جس کی مطابعت واجب ہے، کہ یہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ وجوب مطابعت ٹھیک ہے اور قطع یہ دونوں الگ الگ شے نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب آخر میں یہ کہا کہ یہ دو جہتیں قطع کے اندر نہیں ہیں، بس قیاس کی وجہ سے دو جہتیں نکلی تھیں. یا پھر کہا تھا کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ ہماری تعبیرات جو ہے وہ ناقص ہیں، علم ہمارا ناقص ہے، ہم جو چیز کہنا چاہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے جو ہے وہ کمی کی وجہ سے ہم اس چیز کو ادا نہیں کر پاتے، چنانچہ ہم نے وجوب مطابق کہہ دیا، ورنہ یہ مسامحتاً ہے، حقیقت میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ تو بات بہرحال کل کی تھی. اب آج کہہ رہے ہیں کہ اس سے متصل ایک بات، جب انہوں نے یہ رد کر دیا کہ قطع میں دو جہتیں نہیں پائی جاتی، قطع میں صرف ایک جہت ہے کہ جس سے ہمیں بحث کرنا ہے، وہ کیا کہ قطع کی طریقیت جو ہے کیا ہے ذاتی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب جو بھی قطع کے موضوع پر بحث کرتا ہے وہ تمام کی تمام بحث اس کی اسی پر ہوتی ہے کہ قطع کی طریقیت ذاتی کیسے ہے. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں اب آگے جتنی بحث ہوگی یہاں پر یا اور بھی جو قطع کی مبحث قطع میں جو بحث کی جاتی ہے وہ سب اسی بات پہ ہوتی ہے کہ کیسے قطع کی طریقیت جو ہے کیا ہے ذاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے سمجھنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اس میں دو چار اصطلاح ہیں، چونکہ ابھی ایک اصطلاح آئے گی الذاتی لا یعلل. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذاتی کو سمجھیں. ذاتی کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ذات کے مقابلے میں عرض، ذاتی کے مقابلے میں عرضی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ذات کسے کہتے ہیں؟ ذات کہہ لیجیے، جوہر کہہ لیجیے، ایک ہی بات ہے. الموجود لا فی موضوع. ٹھیک ہے، اور اسی کے مقابلے میں جو عرض ہے الموجود فی موضوع. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے وجود میں ٹھیک ہے ایک ذات کا محتاج ہے، عرض. ٹھیک ہے، یہ ذات اور عرض اور اس طریقے سے نکلتی ہے ذاتی اور عرضی. ذاتی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ذاتی سمجھنی شے کی حقیقت کو ذاتی کہا جاتا ہے، یا تو حقیقت یا جزء حقیقت. شے کی جو حقیقت ہوتی ہے یا جو جزء حقیقت اس کو ہم ذاتی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انسان کے لیے انسانیت، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے اور ذاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا خارج میں حقیقی وجود ہے. اسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ مقابلے میں نہیں کہیں گے، یعنی ذاتی کی ایک اور قسم ہے، وہ کیا؟ جزء حقیقت ہونا. جیسے حیوان انسان کی بنسبت، حیوان انسان کی کل حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ عبارت صحیح رہے گی، کیا کسی شے کی کل حقیقت یا جزء حقیقت کو ذاتی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کل حقیقت جیسے انسان کے لیے انسانیت، ٹھیک ہے، اور جزء حقیقت انسان کے لیے حیوانیت. ٹھیک ہے، چونکہ انسان بنتا ہے حیوان اور ناطقی دو چیزوں سے مل کر. اور اسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ عرضی، ایسی صفت کہ جو کل حقیقت نہ ہو، جزء حقیقت نہ ہو، بلکہ کیا یہ حقیقت سے خارج ہو. جیسے چلنا، ہنسنا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کی مثال عرضیات میں دی جاتی ہے. بات واضح ہے، یعنی جو انسان کے اندر داخل ہو، تو یہ عرضی. ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع کی جو طریقیت ہے وہ ذاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک بات کریں گے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا قطع، ٹھیک ہے، پھر وہی بات کہ قطع میں جو کشف ہوتا ہے،
ہے نا. القطع لہ الکاشفیہ، کل ہم نے تعریف پڑھی تھی قطع کی. کیا قطع ایسی حالت نفسانیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں انکشاف تام ہوتا ہے. یہ سمجھیے گا، ساری بحث اسی جملے پر ہے. قطع ایسی حالت نفسانیہ کہ جس میں انکشاف تام ہوتا ہے اس طریقے سے کہ جہاں پر احتمال خلاف واقع ہونا محال. بات واضح؟ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قطع لہ الانکشاف، یا آپ کہہ رہے ہیں قطع لہ الطریقی، یعنی قطع طریقی ہے، یا قطع طریق کہہ رہے ہیں کیا انکشاف ہے واقع کے لیے، طریق ہے واقع کے لیے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ قطع کی طریقیت ذاتی ہے، یا ایک جملہ اور کہتے ہیں قطع کا انکشاف ذاتی ہے، تو یہاں پر ایک بہت اہم بحث ہے کہ یہ جو انکشاف آپ قطع کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ جو قطع کے لیے طریقیت کو ثابت کر رہے ہیں، آیا یہ طریقیت قطع سے الگ کوئی شے ہے یا نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قطع ایک الگ شے ہے اور اس کے لیے کیا ہے آپ انکشاف کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے لیے طریقیت کو ثابت کر رہے ہیں. بات واضح؟ یا پھر نہیں، بلکہ قطع کے ساتھ ہی انکشاف ہے. جو قطع ہے وہی انکشاف ہے، جو قطع ہے وہی طریقیت ہے. مصنف نے اس میں سے کیا اختیار کیا ہے؟ احسنتم. مصنف جو کہنا ہے کہ القطع طریقیت ہو جاتی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مصنف جو کہنا ہے کہ قطع کی طریقیت ذاتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھیے، جیسے انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو خلق کیا پھر اس کے بعد اس میں انسانیت ڈالی. یہ جو ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کہنا ہے نا ایک جملہ ہے القطع طریقیتہ ذاتیہ، یہ ذاتی یوں ہی مطلب یعنی فالتو لغو نہیں ہے یہ، اس کی اضافت یہی سمجھانے کے لیے کہ ذاتی کیسے ہو گئی. ذاتی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے ہو اور اس بعد میں اس کے اندر انسانیت آئی ہو. بات واضح؟ یا جزء حقیقت کی آپ مثال لے لیں، جزء حقیقت بھی ایک ہی بات ہے. انسان پہلے ہو اور پھر بعد میں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر حیوانیت آئی ہو. نہیں، جیسے کل ایک مثال دی تھی، علماء اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ ما جعل اللہ المشمش مشمشا بل اوجدہ او خلقہ، ہے نا. مشمش جو میٹھا ایک پھل ہوتا ہے، کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا اور اس کے بعد اس کے اندر مٹھاس ڈالی. نہیں، جب وہ پیدا جب اس کو خلق کے ایجاد کے تو ہی وہ میٹھا تھا. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قطع ایسی شے نہیں ہے کہ اس کو قطع ایک الگ شے ہے اور اس کے لیے انکشاف کو آپ ثابت کریں، اس کے لیے طریقیت کو ثابت کریں. نہیں، بلکہ جو قطع ہے وہی طریقیت ہے، جو قطع وہی انکشاف ہے. بات واضح؟ تو اسی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب اصطلاح کہی جاتی ہے نا الذاتی لا یعلل، در حقیقت یہی بات کہنا چاہتے ہیں. یعنی اس کی تفسیر اگر پوچھا جائے کہ اس کی آپ اس جملے کی تفسیر کیجیے، الذاتی لا یعلل، اس کا مطلب یہی ہے. بس بات یہی ہے. اسی کو جو ہے اصطلاح میں انہوں نے کہا کہ قطع جو ہے وہ جعل تعلیفی نہیں ہے بلکہ جعل بسیط ہے. ہاں، اب یہ جعل تعلیفی کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس سے سمجھ آ جائے گی بات آپ کو. جعل تعلیفی ہے کہ ایک جعل بسیط. جعل تعلیفی کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں لفظ سے مطلب آپ کو بات واضح ہو جائے گی. تعلیف کب ہوتی ہے؟ تعلیف یعنی گویا کہ مرکب ہونا، ایسی جہال کہ جو مرکب ہو. تو مرکب کب ہو سکتا ہے کوئی شے؟ جب اس کے لیے اجزاء ہوں، جز ہوں، ہے نا. تو اس اور بسیط کیا ہے کہ جس کے وہ اجزاء نہ ہو. تو ہم نے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قطع وہ ہے کہ جو جعل تعلیفی کا محتاج نہیں ہے، جس کے اندر جعل تعلیفی نہیں ہوتی. اب جعل تعلیفی کیا ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ جعل تعلیفی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قطع ایک جز ہے اور کاشفیت ایک الگ جز ہے. ان دونوں کو جب آپ نے ثابت کر دیا قطع کے لیے کاشفیت کو، تب یہ ہو گیا جعل تعلیفی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قطع ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے لیے جعل تعلیفی ہوگا ثابت کریں، بلکہ قطع جعل بسیط رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب قطع جب سے ہے، یعنی آپ کو قطع حاصل ہو گیا تو آپ کے پاس انکشاف ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کو قطع ہو گیا مطلب آپ طریق الواقع تک پہنچ گیا. بات ہے، طریقے آپ کو حاصل ہوگی. یہی کہہ رہے ہیں. اب یہ جو کہتے ہیں کہ قطع کے لیے جعل تعلیفی کا ہونا محال ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ دو الگ الگ شے نہیں ہیں حتیٰ کہ آپ کو جعل تعلیفی ہو. اچھا، یہ جعل تعلیفی کہہ رہے ہیں کہ تکویناً بھی ممکن نہیں ہے، محال ہے، اور تشریعاً بھی محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکویناً کی شرح جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تکویناً جو نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند عالم نے اس کو نہیں قرار دیا ہے، نہ شرعاً کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک شے جو حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر باقاعدہ امر لانا، یہ کیا ہے؟ لغو ہوگا. بات واضح ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہ جعل تعلیفی قطع میں محال ہے تکویناً اور تشریعاً دونوں اعتبار سے. یہ ایک بحث ہے. اس کے بعد مصنف نے کہا کہ یہ تو ایک بات تھی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اولاً تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے
کہ قطع کے لیے جعل تالیفی، اصطلاح کہہ رہا ہوں، قطع کے لیے جعل تالیفی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ قطع اور کاشفیت دو الگ الگ شے نہیں بلکہ ایک ہی شے. کہ اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اگر ہم نے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ قط، جیسا کہ صاحب کفایہ نے یہ بات کہی ہے اور بعض متأخرین علماء نے کہا کہ القطع شیء لہ الطریقیہ. دیکھیے میں آپ کو جدا جدا کر دیا، طریقیت کو الگ اور قطع کو الگ قرار دے دیا، جو کہ مصنف اس کے اولن تو اس کو انکار کیا کہ ایسا نہیں کہ قطع شیء لہ الطریقیہ یعنی ثبت لہ الطریقیہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہ نہیں دونوں کی چیز ہے. کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ القطع شیء ثبت لہ طریقہ نہیں، ثبت لہ طریقہ یعنی اس کے لیے طریقہ ثابت. تو مصنف کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقیت آپ قطع کے لیے ثابت کر رہے ہیں، یہ کون سے؟ یہ قطع کی لوازم ذات میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں ذاتن نہیں ہے تو کم سے کم لوازم ذات ہے، اور اس کو خود جو متاخرین علماء وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوازم ذات، لوازم ذات مطلب کیا ہے؟ جیسے زوجیت اربعہ کے لیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اربعہ ہو اور زوجیت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مانیے ہم تنزلاً اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ القطع شیء لہ الطریقیہ، آپ قطع کے طریقے کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقیت قطع کے لوازم ذات میں سے ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جو لوازم ذات میں سے ہو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کہ اس میں بھی انفکاک ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے زوجیت اور اربعہ میں کبھی انفکاک ممکن نہیں ہے، اور جب انفکاک ممکن نہیں ہے تو جعل تالیفی بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جعل تالیفی وہاں پر ممکن ہے جہاں پر انفکاک ہوتا ہو. متوازے. اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ قطع کے لیے جو طریقیت یا انکشافیت ثابت ہے یہ بجعل البسیط ہے، یہ بجعل تالیفی نہیں ہے. یہ ایک صفحہ کا خلاصہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھر اگلے صفحے میں انشاءاللہ. وَإِذَا اتَّضَحَ مَا تَقَدَّمَ وَجَبَ عَلَيْنَا تَوْضِيحُ مَعْنَى كَوْنِ الْقَطْعِ طَرِيقٌ ذَاتِيًّا. کہہ رہے کہ یہ بات واضح ہے، جیسا کہ مطلب ہم نے کہا کہ جو چیز ہم نے آپ کو بتائی، اگر وہ چیز آپ پر واضح ہے تو ہم پر اب یہ واجب ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قطع کی طریقیت ذاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ما تقدمہ، اشارہ کس بات کی طرف؟ اسی بات کی طرف کہ دو جہتیں تھیں، دو میں سے ایک کا انکار کیا اور ایک کو جو کیا ہے تسلیم کیا، اور وہی کہا کہ اب تمام بحثیں اسی میں ہیں، قطع کی طریقے ذاتی ہے. وَهُوَ كُلُّ الْبَحْثِ عَنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ. حجیت قطع کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے نا وہ تمام کی تمام بس اسی میں ہوتی ہے کہ حجیت قطع جو کیا طریقے اس کی ذاتی ہے. وما وراءه من الکلام فکلہ فضول. کرے اس سے ہٹ کر اگر کوئی کلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قطع ہے کہ جس کی مطابقت واجب ہے، کرے کہ اگر اس طرح کی کوئی باتیں کرے تو یہ کیا فضول ہے. بات واضح ہے. حجیت قطع میں جو اہم ترین بحث ہے، جو عمدہ بحث ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی طریقیت کیسے ذاتی، اس کو ثابت کرنا. فنقول، تو بس اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ تقدمہ، اور یہ کہتے ہیں یہ نئی بات نہیں، اسی لیے دیکھیے آپ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں کل پرسوں میں، کہ تقدمہ ان القطع حقیقت ہو انکشاف الواقع. جیسے تاریخ میں ہم نے بات بتائی تھی آپ کو. قطع کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہوگی زمین کہاں پر لگ رہی ہے؟ ہاں کہ قطع کی حقیقت کیا ہے؟ انکشاف الواقع. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں، دیکھیے یعنی حقیقت قطع یعنی انکشاف، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو قطع حاصل ہو جائے اور انکشاف واقع نہ ہو، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتا. لأنه حقیقت نوریہ محض. کیوں؟ اس لیے کہ قطع، لأن القطع ایک حقیقت نوری ہے محض. اس میں کس طرح ہے؟ لا غدش فیہا، اس میں ظلمت کا کوئی گزر نہیں ہے. غدش کہتے ہیں ظلمت کو، ٹھیک ہے. ولا احتمال للخطأ یرافقها. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے کوئی احتمال خطا جو ہے کیا ہے اس کے مرافق نہیں ہے، اس کی مطلب اس کا دوست نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی جہاں پر قطع ہوتا ہے وہاں پر احتمال خطا ممکن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی اس سے بھی اگلے صفحہ میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بات آئے گی کہ قطع کے ساتھ احتمال خلاف ممکن نہیں ہے. تو کہنے کہ جہاں پہ قطع ہوتا ہے وہاں پہ احتمال خطا ممکن نہیں ہے. فالعلم نور لذاته نور لغیره. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے، علم قط ایک ہی بات نہ کرے، جو علم ہوتا ہے وہ نور لذاته ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نور لغیره ہی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نور لذاته یعنی کیا؟ جو ذہن میں جو آتا ہے وہ بالذات آتا ہے. لذاته یعنی بالذات، وہ کسی کے وسیلے سے حاصل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، وہ نور لغیرہ، اور وہ اپنے وسیلے سے، یعنی کسی کو اگر کسی کو کشف بخشتا ہے تو وہ کسی غیر کے ذریعے سے نہیں، بس خود اپنے ذات پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو کے کسی کو انکشاف بخش دیتا ہے. تو کیا ہے کہ علم وہ ہوتا ہے کہ جو نور ذاتی ہوتا ہے اور نور لغیرہ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب دیکھیے، فذاتہ نفس الانکشاف لا انہ شیء لہ الانکشاف. ٹھیک ہے، اس عبارت کو سمجھنے کے لیے چونکہ نیچے ایک بات آئے گی تو اس کو اس طریقے سمجھ سکتے ہیں، فذاتہ ذات القطع نفس الطریقیہ لا ان القطع شیء لہ الطریقیہ. دیکھیے ہم نے عبارت کو بدل دی تاکہ اب نیچے جو بات آئے گی اس میں یہ والی عبارت استعمال ہے. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ قطع ایسا نہیں ہے کہ قطع ایک شے ہو اور اس کے لیے انکشاف ثابت ہو، اس کے لیے طریقے ثابت ہو، نہیں، کہ جو قطع ہے وہی انکشاف ہے، جو قطع ہے وہی طریقیت ہے. واضح انشاءاللہ. وقد عرفتم فی مباحث الفلسفہ ان الذات والذات یستحیل جعلہ بالجعل التعلیفی. یہ کس وہ جو قید ہے نا کہ ان القطع طریقیتہ ذاتیہ، یہ اس ذاتی کی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ علم فلسفہ میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو ذات اور ذاتی ہوتے ہیں اس میں جو جعل تعلیفی ہے وہ محال ہوتی ہے. اور یہ کیوں محال ہے ابھی ہم مطلب اس میں بیان کر چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جعل تعلیفی میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایسی دو چیزیں ہوں کہ جن میں انفکاک جدائی ممکن ہو. ٹھیک ہے، اور جو ذاتیات ہوتے ہیں اس میں جدائی ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں کہ انسان ہو اور انسانیت نہ ہو. بات واضح ہے؟ ہاں دیکھیے کہ ان ذات و ذاتی یستحیل جعلہ بالجعل التعلیفی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اچھا دلیل خود دلیل دے رہے ہیں، لأن جعل شیء لشیء انما یصح ان یفرض فیما یمکن فیہ التفکیک بین المجہول والمجہول له. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک شے کا دوسرے شے کے لیے قرار دینا. بات واضح ہے؟ یہ کب صحیح ہے؟ یہ اس وقت صحیح ہے کہ جب دونوں شے، دو شے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شے مقدم دوسری مؤخر، یعنی ان دونوں شے میں کیا ہے، انفکاک ممکن ہو مجہول اور مجہول له کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے کیا مطلب، جیسے آپ کو بیٹا ہوا، آپ نے اس بیٹے کا نام رکھا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، دونوں میں انفکاک جو کیا ہے ضروری ہے. یا پھر اپنے بیٹے کے لیے کسی چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ وہ ان کا جدا ہونا ممکن تھا. لیکن اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں پر آپ جو کیا ہے وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کیا یہ جعل تعلیفی ہے. لأن جعل شيء لشيء انما يصح ان يفرض فيما يمكن فيه التفريق بين المجهول والمجهول له. فواضح انه يستحيل التفكيك بين الشيء وذاته. اور یہ بات واضح ہے کہ کسی شے اور اس کے ذات میں جو کیا ہے تفکیک ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی انسان سے انسانیت جدا نہیں ہو سکتی. اے بین الشیء و نفسه، کیسے ہو سکتا ہے کوئی شے اپنے نفس سے جدا ہو جائے؟ ولا بینہ و بین ذاتیاته. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اس شے کے اور اس کی ذاتیات جو ہیں ان سے بھی جو ہے جدائی ممکن نہیں ہے. ہاں یہ تشریح ہے، یہ جو کہتے ہیں نا علماء کہ الذاتی لا یعلل، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اب جیسے اگر وہ یہ عبارت پوچھے اس کی شرح کیا ہے تو اس کا مطلب آپ پیچھے یہ جو 3 لائن آپ نے پڑھی ہے اس کو تشریح لکھنی ہے. یہ جو الذاتی لا یعلل کی اصطلاح ہے اس کا مطلب یہی ہے. وَإِنَّمَا الْمَعْقُولُ، دیکھیے جعل تعلیفی کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو کون سی جعل پائی جاتی ہے؟ ختم ہے، کہا جعل بسیط. وَإِنَّمَا الْمَعْقُولُ مِنْ جَعْلِ الْقَطْعِ هُوَ جَعْلُهُ بِالْجَعْلِ الْبَسِيطِ أَيْ خَلَقَهُ وَإِيجَادُهُ، یعنی خلقہ و ایجادہ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو جعل ہے وہ کون سی ہے؟ جعل بسیط ہے، یعنی اس کا خلق اور اس کا ایجاد ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی، یعنی کیا مطلب، یعنی قطع کے اندر ہی انکشاف ہے. وعلیہ فلا معنی لفرض جعل الطریقی للقطع جعلا تعلیفیا. کہہ رہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قطع کے لیے جعل تعلیفی ممکن نہیں ہے، تو اب اگر کوئی جعل تعلیفی کا قائل ہے قطع کے لیے تو یہ کہنا کسی کا ایسا اگر کوئی قائل ہے تو یہ غلط ہے. بأی نحو فرض للجعل، چاہے وہ جعل تعلیفی کے کسی بھی قسم کا قائل ہی کیوں نہ ہو، یہ سب غلط ہے. کیوں؟ چاہے وہ جعل تکوینی ہو یا جعل تشریعی، دونوں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ فإن ذلک، اس لیے کہ قطع میں جعل تعلیفی کا قائل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مسابق لجعل القطع لنفس القطع، یعنی گویا آپ اگر جعل تعلیفی کے قائل ہو رہے ہیں قطع میں تو مطلب کیا ہے کہ آپ قطع کے لیے جو کیا کر رہے ہیں، قطع کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی اس میں جدائی کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. وجعل الطریق لذات الطریق، آپ طریق کے لیے، ذات طریق کے لیے ذات خود طریق کو ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور ان میں جدا، اور ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کو آپ جدا سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ دونوں جدا نہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو یہ تو یہاں تک یہ بات تھی کہ اولا انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ قطع میں جعل تعلیفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک درجہ کہہ رہے لو تنزلنا وسلمنا، اگر ہم نے تسلیم کر لیا کہ القطع، پہلے تو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ القطع شیء له الانکشاف، یہ لہو طریقیہ، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں جیسا کہ بعض علماء نے کہا بھی ہے، ٹھیک ہے، وعلی تقدیر تنزل عن هذا، کہہ رہے کہ اگر ہم اس بات سے اگر تھوڑا سا ایک پائے نیچے بھی اتریں، وقلنا مع من قال، اور بعض علماء نے جیسا کہا ہے ہم بھی یہ کہیں کہ ان القطع شیء له الطریقیہ والکاشفیہ عن الواقع، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ہم نے کاشفیت کو قطع سے الگ کر دیا، الگ سمجھا، کما وقع فی تعویلات بعض الاصولین المتاخرین عن الشیخ، ٹھیک ہے۔ فعلی الاقل، یہ شیخ سے مراد کون ہے؟ عن الشیخ، جی ہاں، علم اصول میں جب بھی شیخ ہو تو اس سے مراد شیخ انصاری ہے، ہاں، وہ علم فقہ میں کون ہوگا؟ نہیں، شیخ توسی۔ فعلی الاقل تکون الطریقیہ من، دیکھیے کہہ رہے کہ اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں کہ القطع شیء له طریقیہ، تو کیا ہوگا؟ یہ جو طریقیت ہے طریقت لوازم ذات میں سے ہوگی، اور مسئلہ پھر وہی ہوگا، گویا کہ حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے ذات ہو یا لوازم ذات، دونوں کا حکم جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ ہماری بات پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ دیکھیں فعلی الاقل تکون الطریقیہ من لوازم ذاتی، ذاتی نہ پلٹے گی، احسنتم، من لوازم ذات القطع، ٹھیک، التی لا تنفک عنہ، اور یہ جو لوازم ذات ہوتی ہیں وہ کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتی، جیسے دیکھیے کزوجیت بالنسبت للاربعہ، ایسا ممکن نہیں ہے ہاں کہ اربعہ ہو اور اس میں زوجیت نہ ہو، تو بس یہی میرا بھی کہنا ہے، کہہ رہے کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطع ہو اور اس میں طریقیت نہ ہو، قطع ہو اور اس میں کاشفیت نہ ہو، تو پھر بھی بات گویا کہ یعنی اگر بس نظریہ مختلف ہے، ورنہ بات وہی ہے جو ہم نے ثابت کیا، کیا کہ کاشفیت اور طریقیت قطع سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ ولوازم الذات کالذات، ٹھیک ہے، جو لوازم ذات ہوتی ہیں وہ ذات کی طرف ہوتی ہے، کیا مطلب؟ یستحیل ایضا جعلها بالجعل التالیفی، جس طریقے سے ذات میں جعل تالیفی ممکن نہیں ہے اس طریقے سے لوازم ذات میں بھی جعل تالیفی ممکن نہیں ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا ہمیں۔ علامہ هو الحق وانما يكون جعلها بنفس جعل الذات جعل بسيطا لا بجعل آخر براء جعل الذات، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہاں اس میں جو ذات، اس میں جو جعل ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ وہی جو ذات میں جعل پائی جاتی ہے وہی لوازم ذات میں بھی ہے، اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ذات میں کون سی جعل ہے؟ جعل بسیط، تو لوازم ذات میں بھی کون سی جعل ہوگی؟ جعل بسیط ہی ہوگی۔ وقد اوضحنا ذلك في مباحث الفلسفہ، اپنی کتاب انہوں نے ثابت کیا۔ واذا استحال جعل الطریقیۃ للقطع استحال نفی عنہ، ہاں تو کہہ رہے کہ جب قطع کے لیے طریقیت کا ثابت کرنا محال ہے تو اس کی نفی کرنا بھی جو کیا ہے؟ محال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ اور یہ وہی والی بات ہے، کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کیا کہ یعنی جعل انکشاف للقطع اثباتاً اور نفیاً دونوں محال ہے، تو اب تک بات اثباتاً کی تھی اور اب نفیاً کی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اسْتَحَالَ جَعْلُ الطَّرِيقِيَةِ لِلْقَطْعِ اسْتَحَالَ نَفْيُهُ، جب جعل محال ہے تو اس کی نفی بھی جو کیا ہے؟ محال ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ كَمَا يَسْتَحِيلُ جَعْلُ الذَّاتِ وَلَوَازِمِ يَسْتَحِيلُ نَفْيُ الذَّاتِ وَلَوَازِمِهَا، اس طریقے جس طریقے سے ذات اور لوازم ذات پر میں جعل محال، اس طریقے سے اس کی نفی کرنا بھی جو ہے ذات اور لوازم ذات میں محال ہے، ٹھیک ہے۔ وسلبها بسلب تعلیفی، جس طریقے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے جعل، اگر اس کا خلاصہ کہنا جس طریقے سے جعل تعلیفی ذات اور لوازم ذات میں محال ہے، اس طریقے سے سلب تعلیفی بھی ذات اور لوازم ذات میں محال ہے، آج انشاءاللہ۔ بل نحن انما نعرف استحالة جعل الذات والذات ولوازم الذات بالجعل التالیفی لأن نعرف اول امتناع انفکاک الذات عن نفسه، بات وہی ہے، دہرایا اس کو، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ محال ہے ذات اور ذاتی یا جو لوازم ذات، ٹھیک ہے، سب ذاتیات کی باتیں ہیں، چاہے ذات ہو یا ذاتی ہو یا لوازم ذات ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ جعل تالیفی جو کیا ہے؟ محال ہے، اس چیز کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟
لِأَنَّا نَعْرِفُ أَوَّلًا امتناع انفکاک، بات وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ بھی چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ذات میں کبھی جو انفکاک ممکن نہیں ہے، اور جعل تالیفی کے لیے انفکاک ضروری ہے مجعول اور مجعول لہ میں. اب چونکہ ذاتیات میں کیا ہے، انفکاک ممکن نہیں، چنانچہ یہاں پر جعل تالیفی ممکن نہیں ہے. لأن نعرف أول امتناع انفکاک ذات عن نفسها و امتناع انفکاک لوازم ذات عن نفسها. ٹھیک ہے، بات وہی ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ طریقیت کی نفی کر رہے ہیں، کہا کہ آپ نے محال ہے. ٹھیک ہے، تو جال میں کہا تسلیم ہے، آپ نے کہا کہ جو سلب تالیفی ہے یہ بھی محال ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر سلب تالیفی جو ہے وہ جائز ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ اس سے محال لازم ہے، تناقض لازم آئے گا. تناقض کیا یعنی ایجاب اور سلب میں. کیا مطلب؟ دیکھیے، الا ان نفی الطریقی عن القطع یلزم منہ التناقض، کہ اگر طریقیت کی آپ نفی کریں گے قطع سے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ تناقض لازم آئے گا. ٹھیک ہے، کیسا تناقض؟ بالنسبت الی القاطع وفی نظرہ، قاطع کی بنسبت جو کیا ہے، ہاں قاطع نے جو قطع حاصل کیا ہے اس کی بنسبت، ٹھیک ہے، اور اس کی نظر کی بنسبت کیا ہو جائے گا؟ تناقض لازم آئے گا. کیوں؟ تب اس کی تشریح کریں. فَإِنَّهُ مَثَلًا يَقْطَعُ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْء وَاجِبٌ، اس لیے کہ پہلے اس کو مثال کے طور پر یہ اس بات کا اسے یقین ہوا کہ مثال تو الدعاء عند رؤیت الہلال واجب، اس کو اس بات کا خط ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ جب بھی چاند دیکھے تو اس کو دعا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر اسی قطع کے اوپر جو اس کو ہے اس پر سلب کا دخل ہو جائے، سلب طریقیت ہو، یعنی کیا مطلب؟ اب تک جس قطع ہوا تھا کہ واجب ہے، اب اس کو کیا ہے کہ نہیں، یہ واجب نہیں ہے اس چیز کا قطع ہونا. تو بھائی واجب ہونا اور واجب نہ ہونا یہ دونوں کیا ہے؟ تناقض ہو جائیں گے. اس لیے ہم کیا کریں، سلب طریقیت بھی جو کیا ہے محال ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں؟ مثلا فإن يقتضي أن هذا الشيء واجب، جب اس کو یہ اس بات کا خط ہو گیا کہ فلاں شے مثلا واجب ہے، جیسے کہ ہم نے ایک مثال دی ہے، تو يستحيل عليه أن يقطع ثانيا بأن هذا القطع ليس طريقا موصل الواقع. یعنی واجب ہونے کا مطلب کیا؟ جب قطع ہو گیا مطلب یہ موصل الواقع ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھیے یہ انکشاف، موصل الواقع، کاشفیت، طریقیت، یہ سب اصطلاحات الگ الگ ہیں لیکن سب کا معنی سمجھ لیجیے ایک ہے. اس کے جو انکشاف ہے وہی موصل الواقع ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وہی طریقیت ہے، طریق الواقع ہوگا. تو کہنے کہ جس کے بارے میں اگر آپ کو قطع ہو گیا کہ یہ موصل الواقع ہے، یہ واقع تک پہنچا رہا ہے، یعنی گویا کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ واجب ہے اور دعا عند رؤیت الہلال، مطلب کیا ہے کہ آپ کو قطع حاصل مطلب یہ کہ حکم واقع یہی ہے. تو پھر آپ کا دوبارہ یہ قطع حاصل ہو جانا کہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ موصل واقع ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ موصل واقع نہیں ہے، اور یہی تناقض ہے. بأن هذا الشيء واجب يستحيل عليه أن يقطع ثانيا بأن هذا القطع ليس طريقا موصلا إلى الواقع. ٹھیک ہے، فإن معنى هذا أن يقطع ثانيا بأن ما قطع بأنه واجب ليس بواجب. اس لیے دیکھیے دوبارہ اس کی قطع کی نفی کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے پہلے جو قطع حاصل کیے وہ کہ وہ قطع صحیح نہیں ہے، یعنی وہ قطع نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ مع فرض بقاء قطع الاول على حاله. اور یہ البتہ یہ کب صحیح تناقض لازم آئے گا؟ کہ جب قطع اول اپنے حال پر باقی ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہو جائے کہ ایک طرف قطع ہے آپ کا کہ یہ دعا واجب ہے، اور ایک طرف قطع ہے کہ یہ دعا واجب نہیں ہے، جبکہ اور تو قطع اول اپنے حال پر باقی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تناقض لازم آ جائے گا. واضح انشاءاللہ. اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ نفی الطریقی یعنی القطع یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے، چونکہ اس سے تناقض لازم آ رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہذا تناقض بحسب نظر القاطع و وجدانہ. یہ جو تناقض ہے یہ کس کی نظر سے ہے؟ یہ قاطع اور اس کے وجدان کے اعتبار سے ہے. یعنی خود قاطع اس بات کو کیا کرے گا؟ وہ سمجھے گا. خود قاطع جو کیا ہے اس چیز کو وہ سمجھے گا، وہ کہ یہ چیز جو کیا ہے محال ہے. یستحیل ان یقع منہ حتی لو کان فی الواقع علی خطأ فی قطعہ الاول. چاہے وہ اپنے قطع اول کی بنسبت وہ خطا ہی پہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے،
ولا یصح هذا الا اذا تبدل خطه وزال. ہاں کہہ رہے کہ یہ کب ہو سکتا ہے، اس کی صحت کا آپ قائل کب ہو سکتے ہیں کہ جب جو خط اول تھا وہ اپنی خط پہ باقی نہ رہے. یعنی مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں خط کا اپنے حال پر باقی رہنے سے تناقض لازم آئے گا. ہاں اگر خط اول ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے. وہذا شیء آخر غیر معنی فی صدقہ. لیکن اب کہہ رہے کہ اگر یہ آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کیا کہ جو خط اول ہے وہ بدل گیا، اب یعنی گویا خط اول خط ہی نہیں رہا، اب جو خط ثانی آپ کو یعنی عدم وجود کا جو خط ہوا ہے یہ خط ہے، تو کہہ رہے کہ یہ پھر گویا کہ موضوع سے ہٹ جانا ہوا. لیکن ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ موضوع پہ باقی آپ کب رہیں گے کہ جب آپ خط اول کو بھی اپنے حال پر باقی رکھیں تو وہاں پر اجتماع ہوگا اور یہ جو کیا ہے تناقض ہو جائے گا. بات واضح ہے. وہ خود خلاصہ کہہ رہے والحاصل ان اجتماع القطعین. دیکھیے کہہ رہے حاصل ان اجتماع القطعین بالنفی والاثبات محال، کہ دو قطع کا ٹھیک ہے ایک ساتھ جمع ہونا اس طریقے سے کہ ایک پہلا قطع جو کیا ہو نفی کا ہو اور دوسرا اس بات کا ہو، یا پہلا اس بات کا دوسرا نفی کا ہو، یہ محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تناقض ہو رہا ہے اور یہ تناقض محال ہے. کا اجتماع النفی والاثبات، جس طریقے سے نفی اور اثبات کا جمع ہونا محال، یہ تو تناقض ہے. بل دیکھیے ایک اور بات کہہ رہے ہیں، بل یستحیل فی حقہ حتی احتمال ان قطعہ لیس طریقا الی الواقع. بلکہ یہ تو چھوڑیے قطع کی بات، ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی احتمال اس بات کا دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے جو قطع اول ہے، اس کے جو قطع ہوا ہے اس کے اندر احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ وہ قطع جو کیا ہے خطا ہے، تو کہ یہ احتمال دینا بھی یہ بھی محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ ہم نے پڑھا تھا کیا کہ قطع وہ ہے کہ جہاں پر احتمال کا گزر ٹھیک ہے. تو تو کیا مطلب جس طریقے سے دو قطع کا نفی اور اس بات میں جمع ہونا محال ہے، اس طریقے سے قطع اور احتمال خطا کا جمع ہونا محال ہے. فإن هذا الاحتمال مساوق لانسلاق القطع عنده. اس لیے کہ اگر کوئی یہ احتمال دیتا ہے کہ اس نے جو قطع اول جو پہلے اسے قطع حاصل ہوا تھا وہ کیا ہے، وہ قطع صحیح نہیں تھا ٹھیک ہے، وہ مخالف واقع تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے، گویا کہ وہ قطع کو ہی منسلک کر رہا ہے، قطع کو ہی ختم کر رہا ہے. سمجھ لیں. وانقلابه الى الظن، اور اس قطع کو گویا کہ وہ بدل دے رہا ہے کس میں، ظن میں بدل دینا. فما فرض انه قطع لا يكون قطعا وهو خلف محال. اور تو اس سے کیا، اس سے خلف لازم آئے گا، اس لیے کہ اولاً تو اس نے اس بات کو فرض کیا کہ وہ قطع تھا، اور اب احتمال خطا دے کے، اور احتمال خطا کس کے اندر ہوتا ہے، قطع میں نہیں ہوتا، احتمال خطا جو ظن میں ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ یہ قطع ہے اور احتمال خطا کا گزر کر کے وہ گویا کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ظن ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، خلاف فرض. پہلے اس نے فرض کیا تھا قطع اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ ظن ہے. کیونکہ اس لیے کیوں، اس لیے کہ قطع وہ ہے کہ جس میں ظن کا گزر نہیں ہوتا، احتمال کا گزر نہیں ہوتا. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُنَافِي أَن يَحْتَمِلَ الْإِنسَانُ. ہاں یہ تھوڑا تشریح طلب بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ قطع کے ساتھ احتمال خلاف جو ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے، قطع کے ساتھ احتمال خلاف جمع نہیں ہو سکتا. تو اس پر اعتراض کیا گیا اشکال مقدر کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ خاص طور سے علم اجمالی میں ایسا ہوتا ہے کہ علم اجمالی میں احتمال خطا پایا جاتا ہے ٹھیک ہے، علم اجمالی میں احتمال خطا پایا جاتا ہے. تو پھر اور احتمال خطا کا پایا جانا اس کا مطلب کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا علم تھا ٹھیک ہے، بعد میں ہم اس بات کو ہمیں اس بات کا ظن ہو گیا، ہمیں اس بات کو ہو گیا کہ ہم جس چیز کے قائل تھے پہلے، مثال طور پر عام طور سے ہوتا ہے مجتہد کا نظریہ، پہلے اس کو یہ قطع تھا کہ فلاں حکم ہے، بعد میں وہ اپنے نظریے کو باطل کرتا ہے. یہ عام طور سے علمی میدان میں بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ احتمال خطا نہیں ہے، قطع کی مخالفت ممکن ہے، ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسا علمی میدان میں ہوتا ہے. بات واضح ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے علم اجمالی میں کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے. ایک ہے علم اجمالی شبہ محصورہ کے میں ہوتا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ علم اجمالی جو ہے وہ شبہ غیر محصورہ میں ہوتا ہے. بات واضح ہے. تو جہاں تک اچھا شبہ محصورہ کیا مطلب، یعنی یہ اس کی مثال اس میں شرح میں یہ دی ہے، اس میں تو اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں ٹھیک ہے، 4 بیویاں ہیں اور اس میں اس کو اس بات کا احتمال ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ خیانت کرے گی
ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنے 4 بیویوں، اب یہ احتمال مخالفت، ہاں، احتمال خیانت کا دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک پہ معین نہیں ہے، بلکہ یہ احتمال خطا خیانت جو کیا ہے چاروں میں ہے. تو مطلب کیا ہے، گویا کہ اب اس کا جو قطع تھا کہ وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرے گی، یہ سب کو باطل کر دینی، وہ قطع نہیں رہ جائے گا. بات واضح ہے. تو یہ کیا، اب یہاں پہ یہ شبہ محصورہ ہے غیر محصورہ؟ محصورہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں، ہاں، اس کا تو اس کو محصور یعنی محدود ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبہ محصورہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، شبہ غیر محصورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی اس کو اپنے قطع کے خلاف کا حکم ہوتا ہے، ہاں، خلاف کا ظن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو شبہ ہوتا ہے وہ غیر محصورہ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی مثال کے طور پر پورے نجف میں سے اس کو یہ تھا کہ پورے نجف سب عادل ہیں، اب اس کو کہا کہ نہیں، نجف میں کوئی ایک ایسا ہے کہ جو عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اب نجف میں مثلا لاکھوں لوگ ہیں، تو یہاں پر جو شبہ ہے وہ شبہ غیر محصورہ ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف جواب یہ دیں گے کہ اگر کوئی ہم پر یہ اشکال کرتا ہے کہ احتمال خطا کا گزر ہے اور اس سے قطع جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، تو کہا کہ یہ جب شبہ محصورہ ہوتا ہے وہاں پر تو ممکن ہے کہ وہاں پہ قطع باطل ہو جائے، قطع جمع نہ ہو سکے، لیکن اگر شبہ غیر محصورہ ہے تو پھر وہاں پر اس چیز کا دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے عبارت کہہ رہے کہ ہم نے جو یہ کہا وحاظ الکلام، یہ حاضر کلام سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ قطع کے ساتھ دوسری قطع جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا نفی اور اس بات میں. یا پھر ایک اور بات کہی کہ قطع تو چھوڑیے، قطع کے ساتھ احتمال خطا بھی جو کیا ہے جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو ہماری گفتگو ہے، لا ینافی ان یحتمل الانسان او یخطا او بعض علومه علی الاجمال غیر المعین فی نوع خاص ولا فی زمن من ازمنہ کان علی الخطا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے یہاں پہ دونوں جو اب ہم نے، اگر آپ کے ذہن میں ہے موجود یہ بات کہ ہم نے کہا علم اجمالی کی ہم نے صاف طور پہ یہ بات نہیں کہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ 2 قسم سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے یہ بات سمجھ میں آئے گی. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو احتمال کی نفی کی، ہم نے کہا کہ قطع کے ساتھ احتمال خلاف نہیں جمع ہو سکتے، قطع کے ساتھ ایک دوسرا قطع جو اس کے مقابل میں جمع نہیں ہو سکتے چونکہ یہ تناقض ہے. کہا کہ یہ ہمارا کہنا ٹھیک ہے. اگر کوئی بعض لوگ یہ کہیں، ہم پر کوئی اشکال یہ کرے کہ ہم نے تو عام طور سے دیکھا ہے کہ انسان پہلے جو ہے کسی شے کا اس کو قطع حاصل ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ ہمارا قطع یہ بدل گیا، یہ ہمیں قطع حاصل ہو گیا. پہلے کوئی عالم کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں کیا اس کا نظریہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ تو عام طور سے یہ چیز ہے. بات واضح ہے. تو مصنف اسی کا جواب دے رہے ہیں. مصنف جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کہی ہے یہ ہماری بات شبہ محصورہ کو دیکھتے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. شبہ محصورہ میں دونوں قطع کے ساتھ ایک دوسرا قطع یا قطع کے ساتھ احتمال خلاف جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر شبہ غیر محصورہ ہے تو ممکن ہے کہ جمع ہو جائے. دیکھیے اب عبارت دیکھیں کہ لا ینافی یعنی کیا مطلب، یعنی کیا مطلب، یعنی ممکن ہے کہ جمع ہو جائیں احتمال خلاف اور قطع. دیکھیے وحاذ الکلام لا ینافی ان یحتمل الانسان، کہ انسان جو کیا ہے احتمال دے، جیسا کہ ہم نے اس سے احتمال کی نفی کی اوپر، لیکن کہہ رہے کہ یہاں پر ممکن ہے کوئی احتمال خلاف دے. اور یقطع، ہم نے قطع کی نفی کی، لیکن کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی قطع کا احتمال، یعنی کہے کہ پہلے اس کا کچھ اور قطع تھا، اب کیا ہو جائے کوئی اور قطع اس کو حاصل ہو جائے. دیکھیے دونوں کی پہلے کیا کہ نفی کی تھی، اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن کب ہوگا یہ؟ کہا کہ یہ شبہ غیر محصورہ. بات واضح ہے. جیسے دیکھیں ان بعض علوم ہی الاجمال غیر المعین فی نوع خاص ولا فی زمن الازمنہ کان الخطا، کہ بعض زمانے میں ٹھیک ہے یا بعض موارد پر جو کیا ہے علم اجمالی کے اس کا کچھ اور نظریہ تھا اور اب جو کچھ اور نظریہ ہو گیا. پہلے کچھ اور قطع تھا، اب کچھ اور قطع ہو گیا، اور یہ ہو گیا کہ پہلا والا جو نظریہ تھا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے. اس سے عام طور سے دیکھیے علماء جو کہ اپنے ہی نظریے پہ اعتراض کرتے ہیں اور اس کو باطل ٹھہراتے ہیں. تو کیا کہ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ قَطْعٍ فِعْلِيٍّ بِشَخْصِهِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احتمال خطا. ہاں تو ہم نے یہ جو کہا نا، ہم نے کہا کہ احتمال خطا اور قطع دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ہم نے یہ جو نفی کی کب کی ہے؟ ہم نے نفی اس وقت کی ہے کہ جب کیا ہو، یہ قطع فعلی ہو. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قطع فعلی کے ساتھ احتمال خطا کبھی جمع نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب، یعنی دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کسی مرجع کا فتویٰ یہ ہو کہ مثال کے طور پر آپ جمعے کی نماز جو کیا ہے واجب ہے. ٹھیک ہے. کوئی مرجع ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے توضیح المسائل میں یہ لکھے کہ جمعے کی نماز
جمعے کے دن واجب ہے، اور یہ بھی لکھے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ جو قطع فعلی ہے، کہ ہم نے اس کے ساتھ کہا ہے کہ قطع فعلی کے ساتھ ایک دوسری قطع فعلی جمع نہیں ہو سکتی. جو قطع فعلی یعنی مثبت ہے اس کے ساتھ قطع فعلی منفی جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ بھائی کیا ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی پہلے زمانے میں اس کا کچھ اور نظریہ تھا اور اب کچھ اور نظریہ ہو گیا. وَإِلَّا لَوْ اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ لَانْسَلَخَ عَنْ كَوْنِهِ قَطْعًا جَازِمًا. کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے، یعنی کیا مطلب، اگر کوئی اس طریقے سے توضیح میں لکھ رہا ہے کہ شروع میں کچھ اور نظریہ ہے اور آخر کتاب میں اسی بات کو کچھ اور کہنا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو ابتدائی کتاب میں جو نظریہ لکھ رہا ہے اصل وہ جس کو وہ قطع سمجھ رہا ہے اصل وہ قطع ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر قطع ہوتا تو قطع کے ساتھ احتمال خلاف کبھی جمع نہیں ہو سکتا. بات واضح انشاءاللہ. ہاں نعم لو احتمل خط واحد علوم محصورا و معینہ فی وقت واحد فإنه لا بد ان تنسلخ كل عن كونه اعتقادا. ہاں جہاں تک یہ تو بات کس کی تھی، اگر شبہ غیر محصورہ تھا، لیکن اگر شبہ محصورہ ہے، نعم لو احتمل خط واحد علوم محصورہ، اگر کسی اپنے علوم محصورہ میں سے کسی علم کر رہا ہے وہ معینہ فی وقت واحد، ٹھیک ہے، فإنه لا بد ان تنسلخ كل عن كونه اعتقادا جازما. تو اگر محصورہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ اصلا وہ اعتقاد جازم ہی نہیں رہے گا، یعنی وہ قطع ہی نہیں رہے گا. اس کو پہلے اس بات کا قطع تھا کہ اس کی 4 بیویوں میں سے کوئی اس کے ساتھ جو کیا ہے خیانت نہیں کرے گی، لیکن جہاں احتمال ہو گیا کہ 4 میں سے کوئی ایک ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو وہ خیانت کرے گا اور 3 خیانت نہیں کریں گی. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا اصلا یہ قطع ہی باطل ہو جائے گا. بات واضح ہے؟ فإنه لا بد أن تنسلخ كلها عن كونها اعتقادا جازما. گویا کہ اصلا میں اعتقاد ہی نہیں رہے گا. فإن بقاء قطعه في جميعها مع تطريق خطأ واحد من الله على تعين لا يشتمل. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یعنی قطع کا ہونا، قطع کے ساتھ ساتھ کیا ہے احتمال خطا کا بھی ہونا، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کیا مطلب، دیکھیے یعنی اس کا یہ نظریہ بھی رہے کہ میری 4 بیویاں کبھی میرے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی، اور بعد میں یہ بھی اس کو قطع ہو جائے کہ ان 4 میں سے کوئی یہ خیانت کرے گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں دیکھیے خیانت نہیں کریں گی پہلے کا خط، اور کیا ہے دوسرے میں خط یہ ہو جائے کہ خیانت کریں گی، کہ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. تناقض ہے. بات واضح ہے؟ تو یہ کیا ہے، یہ شبہ محصورہ میں ہماری گفتگو ہے. والخلاصہ ان القطع يستحيل جعل الطریقیت له تکوینا وتشریعا. خلاصہ کلام یہ کہ تم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قطع میں طریقیت جو ہے کیا ہے محال ہے، جعل طریقی تکوینا اور تشریعا. ويستحيل نفی عنه مهما كان السبب الموجب. اور اس طریقے سے کیا ہے اس میں نفی بھی جو ہے، نفی طریقیت جس طریقے سے اس بات طریقیت جو ہے محال ہے، اس طریقے سے نفی طریقیت بھی قطع میں محال ہے. یعنی کیا نفی طریقیت میں سمجھ رہے ہیں اصطلاح کیا؟ یعنی قطع کی طریقیت محال ہے، اس طریقے سے نفی طریقیت بھی محال ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں پر یہ بات واضح نہیں ہے. آپ واضح کیجئے. ہم نے کہا کہ قطع کے لیے طریقیت محال ہے، اس سے کیا سمجھے آپ؟ یعنی آپ یہ کہیے کہ القطع شیء له الطریقیہ تکوینا و تشریعا، یہ کہنا محال ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہنا کہ قطع کے لیے طریقیت کی نفی بھی محال ہے، اس سے کیا سمجھے؟ یہی ہے. ابھی اس سے یہاں سے یہ جو الا ان نفی طریقیہ سے ہم یہی بات پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ قطع میں نفی طریقیت بھی جو کیا ہے محال ہے. اس لیے کہ اس سے ہاں کیوں ہے، کیا مطلب نہیں ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مطلب کیا کہ اگر قطع ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطع ہو اور طریقیت آپ کو حاصل نہ ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو قطع حاصل ہو گیا اور واقع تک نہ پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے اس بات طریقیت قطع کے لیے محال ہے، اس طریقے سے نفی طریقیت بھی محال ہے. یعنی کیا مطلب، نفی طریقے نہیں، کیا قطع ہے اور طریقیت نہیں ہے. قطع ہے اور آپ پر انکشاف واقع نہیں ہوا ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. اب واضح ہوا؟ ہاں. تو یہ مطلب جب نہ واضح ہو گئے تو بتا دیا کریں. تو یہ مطلب پھر ہمارا چلنا جو کیا ہے مطلب سمجھ لیے ہم اور دور ہوتے جا رہے ہیں. جب وہ نہ سمجھ میں آئے کوئی بات تو بتا دیا کریں. بات واضح ہے؟ اب اس کے بعد 2-4 مطلب آسان سی باتیں جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے، کہاں تک پہنچے؟ یہ لا احتمال پڑھ لیے نا.
ہاں بل خلاصہ ان الخط یستحیل تو پڑھ چکے. اب آئیے یہاں سے بہت آسان سی باتیں ہیں وہ علیہ سے نا. ہاں یہ آسان سی باتیں ہیں. کہا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ قطع میں طریقیت اس باتن بھی محال ہے اور نفین بھی محال ہے، تو اب بعض لوگوں نے یہاں پر کیا کیا کہ قطع کی حجیت میں انہوں نے یہ کہا کہ قطع جو ہے تفصیل کے قائل ہوئے بعض لوگ. یعنی کیا مطلب؟ جیسے اخباری، سب سے پہلے اخباری کا نظریہ. اخباریوں نے کیا کہا کہ قطع اس وقت آپ کے لیے حجت ہے قطع کے اوپر عمل کرنا کہ اگر اسباب قطع، ٹھیک ہے، آیات و روایات ہوں. چونکہ اخباری ہیں وہ آیات و روایات پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عقل کے دخالت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جو قطع حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر عقل کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے تو اس کو عکس کریں گے نہیں کریں گے؟ اخباریوں نے کہا کہ نہیں کریں گے. یعنی یہ قطع گویا کہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ وہ قطع آپ کے لیے حجت ہے کہ جو آیت اور روایت کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا. یہ تفصیل کس نے؟ اخباریوں نے. ٹھیک ہے. ایک اور تفصیل بعض علماء نے کہا، وہ کیا؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک اور تفصیل وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قطع جو ہے وہ حجت ہے. کون سا قطع؟ وہ قطع حجت ہے کہ جو عام طور سے عقلاء کو حاصل ہو. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ نہیں کہتے ہیں کہ قطع قطع جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اب یہ قطع کسے کہتے ہیں؟ قطع یہ اس کے مقابلے میں کثیر الشک. انہوں نے کیا کیا؟ قطع کو قیاس کیا کس کے اوپر؟ کثیر الشک کے اوپر. کثیر الشک وہ کون ہے؟ کہ جو جس کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے. تو یہاں پہ قطع کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بہت زیادہ قطع ہوتا ہے، ہاں اس پر قیاس کیا ہے. اور بعض لوگ یہ تشریح کر کے گزر جاتے ہیں ہاں چونکہ اس کے مقابلے میں ہے کثیر الشک. کہا کہ نہیں قطع جس کو بہت زیادہ نہیں. قطع اسے کہتے ہیں کہ جس کو معمولی سی بات پر بھی قطع ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بھی کوئی بات اس کو دلیل دے دیجیے ہلکی پھلکی تو وہ اس کو قطع حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کی اصطلاح میں قطع کہتے ہیں علماء کہ قطع اس شخص کو کہتے ہیں کہ عام طور سے عقلاء کو جس بات کے اوپر قطع ہو اس سے بہت نیچے درجے پہ آ کے اس کو قطع حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہیں اگر عقلاء عالم کو قطع حاصل کرنے کے لیے 10 دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہو تو وہ 5 دلیلوں میں قطع حاصل کر لیتا ہے. یہ بہت کم چیزوں کو وہ جلدی سے نہیں کیا ہوتا. یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں سریع القطع کہہ سکتے ہیں ہم. کثیر القطع نہیں کہہ سکتے، سریع القطع کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہت جلدی جو کیا ہے کسی چیز کا قطع حاصل ہو جائے. تو انہوں نے کیا کہا؟ علماء نے کہا کہ اگر کوئی سریع القطع ہے، قطع ہے، تو اس کی حجت ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا قطع اس کی حجت نہیں ہے، اس کے اخذ نہیں کر سکتے. بلکہ معیار کیا ہے؟ معیار وہ کہ جب عقلاء عالم کو قطع ہو 10 دلیلوں پہ، تو 10 دلیلوں کو قطع ہو تب وہ حجت ہے. یہ بات تفصیل. تیسری تفصیل کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ تفصیل کے قائل کیا کہتے ہیں کہ اگر قطع کا متعلق ٹھیک ہے حکم ہے تو یہ حجت نہیں ہے، اگر قطع کا متعلق موضوع ہے تو پھر یہ حجت ہے. یہ 3 تفصیلات ہیں، اس کو جلد سے اب دیکھیں. والیہ فلا یعقل التصرف باسباب حق میں کہاں پڑ لے گی؟ ہاں بے اسباب القطع. بس یہی وجہ ہے کہ اسباب قطع میں اگر کوئی تصرف کا قائل ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تصرف نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسباب ہوں گے تو قطع حجت ہے، یہ اسباب ہوں گے تو قطع حجت نہیں کرے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس تصرف میں کا معنوں سے بذالک الباز الاخباری نے من حکمہم. ہاں بعض اخباری سے اس بات کی نسبت دی جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں حکمہم کی طرف پلٹے گی اخباری کی طرف. اخباری کیا کہتے ہیں کہ بعدم تجویز الاخذ بالقطع، کہ اخذ کو جو قطع کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کیا جائز نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی قطع گویا کہ حجت نہیں ہے آپ کے لیے. اذا کان سببہ من مقدمات عقلیہ، کہ اگر قطع جو ہے حاصل ہو رہا کس سے؟ مقدمات عقلیہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تفصیل علماء لکھی ہے کہ اگر اسباب قطع آیات و روایات ہیں تو وہ اس کا اخذ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اسباب قطع مقدمات عقلیہ ہیں تو اس کو اخذ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے کا پہلی تفصیل. ٹھیک ہے. دوسری تفصیل وکذالک، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بھی تفصیل اگر کوئی قائل تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ لا يمكن تصرف فيه من جهة الاشخاص، اشخاص کے اعتبار سے. یعنی کیا مطلب؟ قطع ہے تو اس کی قطع کو اخذ نہیں کریں گے، ہاں، اور قطع کے علاوہ قطع ہے یعنی عقلاء کی قطع ہے تو اس کو اخذ کریں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں بھی تصرف ممکن نہیں ہے. بے ان یعتبر قطع شخص ولا یعتبر قطع آخر، کہ آپ بعض مثلا طور پر آپ یہاں 7 لوگ ہیں تو کہا کہ 4 کی جو قطع حجت ہے اور 3 کی جو حجت نہیں ہے. کہا کہ ایسا نہیں ہے. کما قیل، جیسا کہ قول ہے بعدم الاعتبار بقطع القطع. ٹھیک ہے کہ قطع قطع جو ہے کیا یہ معتبر نہیں. بعض علماء نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. قیاسا علی کثیر الشک، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قیاس کیا ہے قطع قطع کے عدم اعتبار کے اوپر شک کے قیاس کیا کس کو؟ کثیر الشک کے اوپر. اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کثیر الشک کا شک کیا ہے؟ کأنہ لیس بشک،
کہتے ہیں نا علماء کہ کثیر الشک کا شک گویا کہ شک ہی نہیں ہے، اسے کہا کہ قطع کا گویا قطعی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، کہہ رہے کہ اسے قیاس کیا ہے. تو قطع کسے کہتے ہیں؟ کثیر الشک نہیں، کثیر القطع نہیں، بلکہ سریع القطع. الذی حکم شرعا الذی حکم شرعا بعدم الاعتبار بشک فی ترتب احکام الشک. کثیر الشک کیا ہے کہ جس کے اوپر یہ حکم لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے شک کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا. اس طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ قطع بھی جو اپنے قطع کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا، کہ ہم مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس تفصیل کی. وکذالک لا یمکن تصرف فیہ من جہت الازمنہ. بعض کہتے کہ اگر فلاں زمانے میں ہو تو قط حجت ہے اور فلاں زمانے میں ہو تو قط حجت نہیں ہے. کہ تب زمانے کے اعتبار سے تفصیل جو ہے کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ولا من جہت متعلق قط کے اعتبار سے بھی تفصیل کا اور کوئی قائل ہے، یعنی یہ کہے کہ وہ فرق ڈالے فی اعتبار القط بینما اذا کان متعلق القط والحکم فلا یعتبر. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہے کہ اگر متعلق خط حکم ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. ہاں، وبینما اذا کان متعلق الخط موضوع الحکم، لیکن اگر متعلق خط جو کیا ہے موضوع حکم ہے، او متعلق الحکم او متعلق الموضوع تو کیا ہے فیعتبر، تو کیا وہ معتبر ہوگا. اگر کوئی اس طرح کی تفسیر کا بھی قائل ہے تو ہم اس کے بھی قائل نہیں ہے. کیوں؟ فإن القطع فی کل ذالک طریقیتہ ذاتیہ. ہم نے کیوں نفی کی؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں، تمام جو تفصیلات نے ذکر کی، ان سب میں کیا ہے طریقیت جو قطع کی ذاتی ہے. ٹھیک ہے، غیر قابلۃ للتصرف فیہا. ٹھیک ہے، اور جو ذاتی ہے اس میں کوئی تصرف آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بے وجہ من الوجوہ وغیر قابل لتعلق الجعل بها نفی و اثبات. اور اس میں کس طرح کوئی جعل جو ہے کہ آپ نہیں قرار دے سکتے، چاہے نفی میں ہو یا اس بات میں. یعنی کیا مطلب نفی میں یعنی کہے کہ حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اور اس بات میں کہے کہ معتبر ہے، ایسا نہیں ہے. وانما الذی یصح ويمكن ان يقع في الباب هو الفات نظر الخاطف في قطعه الى الخلف. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں قطع کے باب میں کہ بھائی آپ نے جو قطع حاصل کیا ہے آپ اس کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جن مقدمات سے قطع حاصل کیا یہ مقدمات درست نہیں ہیں، یہ آپ کو صحیح قطع حاصل نہیں کروا سکتے. فَإِذَا تَنَبَّهَ إِلَى الْخَلَلِ فِي سَبَبِ قَطْعِهِ فَلَا مُحَالَ أَنَّ خُذْ سَيَتَبَدَّلُ إِلَى مَا إِلَى احتمال. اب جب آپ نے وہ کیا کہا کہ بھائی دیکھو جسے اخباری ہیں انسان کہیں کہ آپ عقل کا دامن تھام رہے ہیں، عقل ہمیشہ جو ہے انسان کی کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقل ہمیشہ جو آپ کو صحیح قطع نہیں پہنچا سکتی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے آپ ملتفت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ملتفت ہو گیا تو دو چیزیں ہوں گی، یا تو اما الی احتمال وہ جو اس کو قطع حاصل تھا غلط مقدمات کے ذریعے سے، تو یا تو اس کا قطع جو کیا ہے بدل جائے گا احتمال میں، ظن میں. ٹھیک ہے، او الی القطع بالخلاف، یا پھر اس کا قطع جو کیا ہے یہ ہو جائے گا کہ اصلا جس نے اس کو قطع اگر نفی کا تھا وہ اس بات کا قطع ہو جائے گا، یعنی گویا کہ اس کو قطع جو تھا وہ اپنا قطع باطل کر کے دوسرا قطع حاصل ہو جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، ولا زائد فی ذلک. اگر اس طریقے سے اگر آپ التفات کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. وہذا واضح، کہ یہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.